میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، مسلسل 4 رکوع کے اندر پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کا، ان کے حالات کا، ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے جرائم، ان کی برائیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور نبیوں کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا، ان کی کوششوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ وجہ یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والے حضرات کو جو مشرکین کی تکلیفوں سے گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، انہیں تسلی دینا اور ان کی دل بستگی کرنا مقصود تھا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر پوری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ وحی قرآن مجید کی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کریے، اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے اور اس کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، یعنی تلاوتی کتاب کے ذریعے سے اور اقامت صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے قائم کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل کیجیے۔ یہاں سب سے پہلے کتاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بے مثال کتاب ہے اور اس کتاب پر جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ دوم۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے اور بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور ذلت کے اور پستی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر، اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے اور تنزلی سے، زوال سے بچاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے اور اپنے حالات کا جائزہ لیجئے اور پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے کہ کیا وہ بات جو حدیث کے اندر ارشاد فرمائی گئی کہ جو قرآن مجید کو چھوڑ دے گا، اس کی تلاوت چھوڑ دے گا، اس کو سمجھنا سمجھانا چھوڑ دے گا اور اس کی دعوت لوگوں کو دینا چھوڑ دے گا، اس کی تعلیمات و احکامات و قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی ذلت سے دوچار کرے گا۔ تو کیا یہ بات ہمارے اوپر صادق نہیں آتی؟ پوری امت کا جائزہ لیجئے، بڑی تعداد میں امت ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کیا درگت بنی ہوئی ہے، وہ آپ خوب جانتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں پر مظالم نہ ڈھائے جا رہے ہوں، مسجدیں نہ مسمار کی جا رہی ہوں، مدرسے کو نہ نشانہ بنایا جا رہا ہو، اسلامی احکامات کو نہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہو اور نہ ستایا جا رہا ہو۔ آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے فراموش کر دیا، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن مجید کو ہم نے بس تعویذ کی، گنڈے کی کتاب تصور کر رکھا ہے، خاص حالات میں بعض مواقع پر پڑھنے کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میسج ہے۔ اور وہ انسان کیا انسان ہے کہ جس کے سامنے کوئی میسج آئے
اسے پڑھ لے سمجھے ہی نہیں، کیا فائدہ؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے، اپنا احسان فرماتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید کی ایک ایک حرف کے برابر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی طالب علم مکتب میں بیٹھتا ہے اور نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنی تعلیم روک دیتا ہے۔ تو جو شخص صرف نورانی قاعدے پر اور بنیادی کتابوں پر اکتفا کر لے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھے، قرآن مجید پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، پھر اس کے جو تقاضے ہیں، قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يصيبه الا لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها۔ ایک بات قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، یعنی ایسا علم سیکھتا ہے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، کہ جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی چاہی جاتی ہے، لیکن بندہ اگر اسے اس مقصد کی نیت سے، اس مقصد سے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا کمائی جائے اور دنیا کی دولت سمیٹی جائے، شہرت کمائی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ آخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، لم یجد عرف الجنہ، کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور جنت کی خوشبو کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر یہ بتایا گیا، کسی میں 70 سال، کسی میں 80 سال، کہ 70 سال کی مسافت سے ہی جنت کی خوشبو لوگوں کو آ رہی ہوگی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور ایمان لانے والوں میں عجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، لہٰذا تمہیں جس اعتبار سے مناسب ہو قرآن مجید پڑھتے رہو۔ یعنی آپ نے اس حدیث پاک کے اندر بیجا تکلفات سے، تصنعات سے، بہت زیادہ بنانے سے قرآن مجید کو، اس کی آواز بنانا، اس کے مخارج کو بنانے میں بیجا تکلف سے کام لینا، ان سب چیزوں سے آپ نے منع فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کریں گے، اس کی آواز کو، مخارج کو بنانے میں اتنا زیادہ غلو کریں گے کہ وہ غلو جو ہے غلطی کے اندر داخل ہو جائے گا، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا، اس سے پرہیز کرنا، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی اگر تم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، اس کے فرامین اور اس کے ارشادات پر عمل کرتے ہو، تو قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر تم نے اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو قیامت میں تمہارے خلاف گواہی دے گا، اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا اور دیگر دنیاوی قوانین پر عمل کیے، لوگوں کے بنائے ہوئے گڑھے ہوئے قانون پر عمل کیا، قرآن کے آفاقی پیغام کو، الہی پیغام کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم تلاوت کتاب کا حکم دیا گیا اور اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا۔ جہاں مسئلہ اقامت صلاۃ کا ہے، یعنی نماز کا، اس کے سلسلے میں بھی آپ خوب واقف ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں کہ نماز ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، نماز سب سے اہم عبادت ہے، سب سے عظیم الشان عبادت ہے، اور نماز کے مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری عبادتوں کا حکم زمین پر دیا، روزے کا حکم زمین پر دیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر دیا، حج کا حکم زمین پر دیا، لیکن جب نماز کا تحفہ دینے کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بہت اہتمام کے ساتھ نماز کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقامت الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں،
اور ان 5 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اقامت کو بھی فرمایا کہ نماز قائم کرنا دین کی اور اسلام کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک مکان کا پلر ہوتا ہے، اس پلر کے بغیر وہ مکان قائم نہیں رہ سکتا، ایسے ہی نماز کے بغیر دین اور شریعت قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ نے فرمایا من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کی نماز دین کی ایک بنیاد ہے، ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے، تو جو اس کو قائم رکھتا ہے وہ اپنے دین کو قائم رکھتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اپنے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے۔ صوفیاء کرام نے نماز کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اور نماز کے اندر بھی گویا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات میں روح رکھی ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی اللہ نے روح رکھی ہے، جان رکھی ہے۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جو نیت ہوتی ہے، جو استحضار قلب ہوتا ہے، وہ گویا کہ نماز کی روح ہوتی ہے، اور جو قیام ہے، قعود ہے، یہ نماز کے بدن کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو رکوع اور سجدے ہیں یہ نماز کے رکوع اور سجدے ہیں یہ اعضاء اور جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں، ہاتھ، پیر اور سر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ تسبیحات ایسے ہیں جیسے بدن کے اعضاء، چھوٹے چھوٹے اعضاء، کان، آنکھ اور ناک ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان تسبیحات کو، ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو گویا کہ ان اعضاء یعنی آنکھ، ناک اور کان میں قوت بھی موجود ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز کے اندر استحضار قلب نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ مثال سے اس بات کو سمجھائی گئی کہ جیسے ایک بادشاہ کے سامنے ایک غلام اور ایک خدمت گزار بادشاہ کی خدمت میں ایک باندی، ایک کنیز پیش کرتا ہے، تو اگر وہ غلام ایک مکمل باندی، ایک حسین و جمیل باندی پیش کرے تب تو بات بنتی ہے، لیکن اگر بادشاہ کے سامنے ایسی باندی اور ایسی کنیز پیش کرے کہ جس کے ہاتھ نہ ہو یا جس کے پیر نہ ہو، یا ہاتھ پیر صحیح سالم ہو، پورا جسم صحیح سالم ہو، وہ باندی بھی بہت خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، لیکن اس کے اندر قوت سماعت نہ ہو، یعنی سننے کی طاقت نہ ہو، دیکھنے کی طاقت نہ ہو، بے حس ہو، چلنے کی طاقت نہ ہو، تو کیا وہ باندی بادشاہ قبول کرے گا؟ بالکل قبول نہیں کرے گا، اور اس کو سزا دے گا، یہ کہے گا کہ یہ تو ہماری گستاخی ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایسا تحفہ پیش کرنا، ایسی باندی پیش کرنا، ایسی کنیز پیش کرنا جو معذور ہو، لنگڑی لولی ہو یا گونگی ہو، گویا کہ بادشاہ کے سامنے اس طرح کا تحفہ لے کر جانا اس کی توہین کرنا ہے، اس کی گستاخی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر مشابہت کے اس مثال کو سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اور جیسے ایک بادشاہ کے سامنے ایک غلام ایک باندی پیش کرتا ہے، ویسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کا تحفہ بندہ پیش کرتا ہے۔ تو اگر نماز کے اندر نقص ہوگی، کمی ہوگی، یعنی خشوع و خضوع نہیں ہوگا، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں پڑھے گا تو گویا کہ وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور تمام آداب کی بھی رعایت رکھتے ہیں، تمام شرائط کی بھی رعایت رکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر کے کیا معنی، سمیع اللہ لمن حمدہ کے کیا معنی، اور سبحان ربی العظیم کے کیا معنی۔ تو اس جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو اذکار پڑھی جاتی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باندی کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، ایک باندی کے کانوں میں سننے کی طاقت ہو اور سمجھنے کی طاقت ہو۔ تو گویا کہ ہماری جو نماز ہوتی ہے وہ اس باندی کی طرح ہے جو خوبصورت ہے، جو حسین و جمیل ہے، تمام اعضاء و جوارح اس کے موجود ہے، لیکن اس کے اندر سننے کی طاقت نہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں۔
لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، جاننے والوں سے پوچھیں۔ تو یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کہ نماز کو قائم کیجیے، جو وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے یعنی قرآن مجید، اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیے، لوگوں کی تکلیفوں کا، لوگوں کی ایذاؤں کی پرواہ نہ کیجیے، اور جو کافروں اور مشرکوں کا رد کیا جا رہا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، آپ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر ان کے سامنے سنائیے اور نماز قائم کیجیے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی خاصیت اور نماز کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ نماز بے حیائیوں سے اور منکرات سے، بری چیزوں سے انسان کو روکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی۔